فضا میں دو تین جیپ نما گاڑیوں کا شور گونجا۔ میری توجہ لمحے بھر کو صحرا کی جانب بٹی، جہاں دو تین گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس جگمگاتی ہوئی مزار کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ اگلے ہی پل میں نے دوبارہ وہاں نظر ڈالی جہاں وہ کچھ دیر پہلے گھونگھٹ نکالے کھڑی تھی، تو وہ جگہ سنسان تھی۔ شاید کسی کو آتا دیکھ کر وہاں سے بڑھ گئی ہو۔ تینوں گاڑیاں پرانے ماڈلز کی والیس جیپیں ہی تھیں، جو اب بالکل مزار کے قریب پہنچ کر رک گئی تھیں۔ دفتن میرے کانوں میں بہت سی کتوں کے غرانے کی آواز گونجی۔ جیپ سے کوئی کود کر نیچے اترا اور اس نے بھاگ کر پچھلی جیپ کا دروازہ کھولا۔ ایک دراز قد ہیولا اندھیرے میں نیچے اترا۔ میری آنکھیں ابھی تک جیپ کی جلتی لائٹس کی وجہ سے چندھیائی ہوئی تھیں، لہٰذا روشنی کے پیچھے چھپے سائے بصارت کی پکڑ میں نہیں آ رہے تھے۔ باقی اشخاص پیچھے کھڑے رہے۔ دراز قد شخص روشنی میں آ گیا۔ میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ اکرام اللہ کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق میرے سامنے کھڑا وہ شخص جبروت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم دونوں کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے۔ اچانک جبروت کے عقب سے ایک خونخوار کتا میری جانب لپکا۔ اس خونخوار کتے کی لپک اتنی اچانک اور شدید تھی کہ میں نے اس کی غراہٹ سے گھبرا کر دونوں ہاتھ ہوا میں یوں بلند کیے کہ جیسے اس کے حملے کو روک ہی تو لوں گا، لیکن اچانک فضا میں جبروت کی گرجدار آواز گونجی، "نا کالے!" اور اس آواز میں جانے کیا جادو تھا کہ زکن بھرنے کے لیے تیار اور اپنے خونخوار جبڑے کھولے اور اپنی اگلی ٹانگوں پر اپنے وزن کو تولتے ہوئے کتے کو سکتا سا ہو گیا، اور وہ وہیں زمین پر بنا آواز کے یوں بیٹھ گیا جیسے اگر ذرا سی بھی جنبش ہوئی تو وہ پتھر کا ہو جائے گا۔ جبروت نے ایک نگاہ غلط مجھ پر ڈالی۔ "کون ہو تم؟ اور میرے علاقے میں کیا کر رہے ہو؟" "عبداللہ، مزار کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔" جبروت کو جیسے کچھ یاد آیا۔ ہاں ہاں ہاں، ہیڈ ماسٹر نے بتایا تھا تمہارا۔ دوسرا ساتھی کہاں ہے؟ وہ آرام کر رہے ہیں، لمبے سفر کی تھکن ہے۔ جبروت نے لمبا سا ہنکارا بھرا، اور جانے کے لیے پلٹا۔ پھر اسے جیسے کچھ یاد آیا اور وہ چلتے چلتے رک گیا۔ ہیڈ ماسٹر سے کہنا کل تم لوگوں کو قلعے ضرورت کا سامان دلوا دے، یہاں تم لوگوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ جبروت لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنی جیپ کی جانب بڑھ گیا، اور پھر اس کے بعد مجھے بھی رات بھر نیند نہیں آئی۔ صبح سویرے اکرام صاحب پریشانی میں ہڑبڑائے ہوئے تیز تیز چلتے مزار کے احاطے میں داخل ہوئے۔ کیا رات کو جبروت یہاں آیا تھا؟ اس نے کیا کہا؟ سلطان بابا اس کی پریشانی دیکھ کر مسکرا دیے۔ بھائی میں تو کمرے میں تھا، اس کی ملاقات صرف عبداللہ سے ہوئی تھی۔ وہ درے پردہ ہمیں قلعے میں حاضری لگانے کا حکم دے گیا ہے۔ میں نے اکرام اللہ کو ساری تفصیل بتا دی، جسے سن کر ان کے ماتھے پر پڑی سلوٹیں مزید گہری ہو گئیں۔ میری مانے تو آپ دونوں 2 گھڑی کے لیے آج وہاں سے ہو ہی آئیں۔ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر اچھا نہیں ہوتا۔ جو چند دن آپ لوگوں نے یہاں گزارنے ہیں، کم از کم وہ تو سکون سے گزر جائیں گے۔ سلطان بابا پہلے ہی سے گہری سوچ میں گم تھے۔ انہوں نے تسبیح کا آخری دانہ پڑھ کر سر اٹھایا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، جتنا ممکن ہو شر اور فساد سے پہلو تہی کرنی چاہیے۔ عبداللہ میاں، آج سپہر تم اکرام صاحب کے ساتھ قلعے سے ہو آنا۔ میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ اکرام صاحب ہڑبڑائے
اور آپ نہیں چلیں گے کیا؟ نہیں، ابھی میرے جانے کا وقت نہیں آیا۔ اگر میرا پوچھیں تو کہیے گا کہ میں بھی جلد ہی اس کے در دولت پر حاضری دوں گا۔ فی الحال میرا نمائندہ ہی صحیح۔ اکرام صاحب کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ ان کے اندر کی بے چینی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی ہے، لیکن وہ سلطان بابا کے احترام کی وجہ سے چپ ہی رہے اور میرے ساتھ سپہر کا وقت طے کر کے الٹے قدم ہی لوٹ گئے۔ رفتہ رفتہ سورج کا گولا پھر سے وہی آگ برسانے لگا۔ جانے کیوں اس صحرا کا یہ آفتاب میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ یہ تو کوئی دوسرا سورج تھا، میری دنیا کی سورج سے بالکل جدا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا، کہیں یہ اس سورج کا دوسرا رخ تو نہیں تھا؟ کہیں میں چلتے چلتے اپنے سورج کی دوسری جانب تو نہیں آ پہنچا؟ ہاں، شاید یہ ایسا ہی تھا، ورنہ یہ فلک مجھ سے کبھی اتنا انجان تو نہ تھا۔ سلطان بابا آنکھیں بند کیے تسبیح پھیر رہے تھے۔ میرے آنے کی آہٹ ہوئی تو انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ کیوں میاں، کبھی اپنی سوچ کے گھوڑے کو لگام بھی دیتے ہو یا نہیں؟ کبھی تو ان اعصابی ریشوں کو آزاد بھی چھوڑ دیا کرو۔ جانے انہیں ہر مرتبہ میری سوچ کی خبر کیسے ہو جاتی تھی۔ ہم دونوں اس وقت مزار کے برآمدے میں بنے بوسیدہ سے ایک کمرے میں موجود تھے، جہاں براہ راست لو سے بچنے کے لیے دروازے اور پچھلی جانب کھلتی لکڑی کی جھولتی ہوئی کھڑکی کے اوپر ایک ٹوٹی پھوٹی چیک اور چند کپڑے کی کترنے لگا کر ڈھانپنے کی ناکام سی کوشش کی گئی تھی۔ کمرے میں فرش کی جگہ ریت کا بستر تھا اور ایک سرہائی کمرے کے کونے میں اد بھری رکھی تھی۔ میں سلطان بابا کے قریب ہی بیٹھ گیا اور پھر من میں بہت دنوں سے مچلتا سوال میرے ہونٹوں پر آ ہی گیا، ایک بات بتائیں، ہم ان درگاہوں اور مزاروں کے ارد گرد ہی خدا کو کیوں کھوجتے پھرتے ہیں؟ میں آپ کی طرح اسے اپنی شہرک کے قریب کیوں نہیں محسوس کرتا؟ اور ہر بار ہمارا بسیرا ایسی ہی کسی ویران درگاہ یا مزار سے متصل کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے تسبیح ختم کر کے اپنے اور میرے چہرے پر پھونکا۔ اسے کسی مزار یا درگاہ میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اسے اپنے رگ سے بھی قریب ڈھونڈنے کے لیے کسی خاص وجدان کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس کائنات کے ہر گوشے میں یکساں موجود ہے۔ تمہاری یہ فکر کہ تم اسے محسوس کیوں نہیں کر سکتے، یہ بھی تمہاری اس سے قربت ہی کی ایک نشانی ہے۔ بس اتنا ضرور یاد رہے، یہ فکر کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ رہی بات کہ ہم ہمیشہ ایسی ہی درگاہوں، مسجدوں یا مزاروں میں ہی کیوں قیام کرتے ہیں، تو ہمارے دروازے اب مذہب کے نام پر کچھ کم ہی کھلتے ہیں۔ ایسے میں ان بستیوں میں موجود یہی درگاہیں اور خانقاہیں اپنی باہیں پھیلائے ہر گھڑی ہمارے استقبال کو تیار ملتی ہیں۔ ہمارے سونے کی اطلس و کم خواب کے بستر نہ سہی، پر مسجد کا فرش ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ یہی خاک ازل سے ہمارا مقصد اور ہمارا مقدر ہے، اور ہمیں سب کو یاد دلاتے رہنا ہے کہ آخر ہم سب نے خاک ہی ہو جانا ہے۔ میرے سوال ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، لیکن اس بار آپ نے اس قدر دور دراز علاقے کا انتخاب کیوں کیا؟ ہم راستے میں نہ جانے ایسی کتنی درگاہیں چھوڑ آئے ہیں۔ سلطان بابا نے گہرا سا سانس لیا۔ ہاں، اس بار معاملہ بے اختیاری کا ہے۔ اب تک تم نے جو بھی جھیلا اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ اختیار ضرور حاصل تھا، لیکن اس مرتبہ ہم دونوں کسی اور کے اختیار میں ہیں میاں۔ میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔
نہ جانے کیوں مجھے سلطان بابا کی آواز میں دور کہیں کسی شدید پریشانی اور آنے والی پریشانیوں کا احساس ملا، اور پھر دوسرے ہی لمحے میرے ذہن کے دریچے واہ ہوتے چلے گئے۔ ہاں، سچ ہی تو تھا۔ اس سارے علاقے پر ایک ظالم اور انتہائی سفاک شخص کی حکومت تھی۔ ایک طرف سرحد تھی اور دوسری طرف ایک وسیع و عریض تپتا صحرا۔ درمیان میں 7 کوس کے فاصلے پر وہ بستی واقع تھی جسے گزر کر ہی ہم کال گڑھ سے نجات کے واحد ذریعے، یعنی دن میں ایک بار گزرنے والے ٹرین کے اسٹیشن تک پہنچ سکتے تھے، جو کم از کم پیدل 4 گھنٹے کی مسافت پر موجود تھا۔ ایک دم ہی میرے رونگٹے یہ سوچ کر کھڑے ہونے لگے کہ اگر کبھی ہمیں اس بستی سے ہجرت کرنا بھی پڑی تو اس کی اجازت اور اختیار بھی صرف اس جلاد کو حاصل تھا جو اس پھانسی گھاٹ کا پہرے دار تھا۔ میں نے الجھن آمیز نگاہوں سے سلطان بابا کو دیکھا۔ لیکن کیوں؟ اس بے اختیاری کی منزل سے گزرنا اس قدر ضروری کیوں؟ اس امتحان اور کسوٹی سے کیا حاصل؟ سارا کھیل ہی تو اس اختیار بے اختیاری میں توازن قائم کرنے کا ہے۔ یاد رکھو، ہمارے اختیار کی حدودیں ختم ہو جاتی ہیں جہاں سے ہمیں اپنے خود مختار ہونے کا زوم ہونے لگتا ہے۔ دھیرے دھیرے سب سمجھ آ جائے گا۔ جاؤ، تم تیاری کرو، ابھی ظہر کے بعد تمہیں کلے بھی جانا ہے۔ جانے کیوں ایک دم ہی میرے ذہن میں نہ جانے کتنے سوالوں کے بچھو ڈنگ مارنے لگے تھے۔ اختیار و بے اختیاری کے دھاگوں میں میرا من کچھ یوں الجھا کہ مجھے اکرام اللہ صاحب کے ساتھ بستی پہنچنے تک بھی کچھ ہوش نہ تھا۔ میں تب چونکا جب بستی کے کچھ اینٹوں والے بازار میں اونٹوں کی ایک لمبی قطار نے مجھے تقریباً مس کرتے ہوئے کراس کر لیا۔ کال گڑھ کے اس مختصر سے بازار میں سپہر کی اس شدید دھوپ کے باوجود اچھی خاصی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ بازار کے بیچوں بیچ بکریوں کے ایک ریوڑ کی خرید و فروخت جاری تھی، جس کے ساتھ ہی ایک پرانی سی دکان میں جلیبیاں تلی جا رہی تھیں۔ دکاندار پرانے اخبارات کے بنڈل پھاڑ کر گاہکوں کو شیرے سے بھری نارنجی جلیبیاں پکڑا رہا تھا، اور بالکل سامنے خشک گھاس اور بھوسے کے گٹھے بیل گاڑی سے اتروائے جا رہے تھے۔ سنہری بھوسا نارنجی شیرے میں ضم ہو رہا تھا، اور پچھلی جانب پرانی سائیکلوں کے انبار کے بیچ ایک کاریگر سامنے ٹب میں پانی بھرے پرانی ٹیوبوں کو پنچر لگا رہا تھا۔ بازار کے سرے پر ایک دھنکیا پرانی رضائیوں اور لحافوں کی روئی دھن رہا تھا، اور فضا میں اڑتے اون اور روئی کے ننھے بگولے گرد اور ریت کے ساتھ ہمارے حلق میں پھنس رہے تھے۔ اگلے نکڑ پر ایک ماشکی پرانی سی مشک میں انتہائی گدلا پانی بیچ رہا تھا۔ اون دھننے والے کے اوزار کی دھن دھن، اونٹوں کی جرس، بھیڑ بکریوں کا شور، گرم شیرے کے نیچے جلتے آلاؤ کی دھونکنی اور ماشکی کے آوازیں، سب مل کر چند لمحوں کے لیے اس مردہ کال گڑھ کو کسی قدر زندہ کر گئے تھے۔ موڑ مڑتے ہی کلے کی آسمان سے باتیں کرتی خاکی 4 دیواری شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے ہم کلے کے مرکزی دیو ہیکل دروازے کی جانب بڑھتے گئے، ویسے ویسے کلے کے اندر سے ایک عجیب سے وحشت ناک شور کی آوازیں بلند ہوتی گئیں، اور پھر جیسے ہی میں نے اکرام صاحب کے پیچھے بڑھتے ہوئے کلے کی 4 دیواری میں اپنا پہلا قدم رکھا تو ان کربناک چیخوں کا راز بھی کھل گیا۔ وحشت اور بربریت کا ایک خوفناک کھیل آئین کلے کی بیرونی 4 دیواری کے وسط میں کھیلا جا رہا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ جبروت اپنے حواریوں کے جھرمٹ میں ایک اونچے سے تخت پر براجمان وحشیانہ انداز میں چیخ رہا تھا، کہکے لگا رہا تھا اور غصے میں گالیاں بک رہا تھا۔ اس کے سامنے کھلے میدان میں ایک لمبی اور موٹی سی فولادی زنجیر گلے میں ڈالے ایک عظیم الجثہ سیاہ ریچھ اپنا خون خون بدن لیے کھڑا جھول رہا تھا۔
اور جبرود کے 8 خونخوار کتے چاروں طرف سے اس بیڑیوں میں جکڑے قیدی ریچھ پر حملے کر رہے تھے۔ ریچھ نے ابھی ہار نہیں مانی تھی۔ اب بھی وہ پوری طاقت اور قوت سے ان وحشی کتوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کے نرخرے سے عجیب سی خرخراہٹ کی آوازیں نکل رہی تھیں، اور اس کی نکیل کا کڑا زور لگانے کی وجہ سے اس کی ناک کی نازک جلد کو چھیدتا ہوا ہڈی کے اندر تک دھنس چکا تھا، جس کی ناقابل برداشت اذیت نے ریچھ کو انتہائی حد تک خطرناک کر دیا تھا، اور کرب اور تکلیف سے بے حال غصے میں پاگل ہو کر چنگھاڑ رہا تھا۔ اس کی پوری طرح کوشش تھی کہ وہ 8 طرفہ حملے کو کسی طور روک پائے۔ یہ سارا وحشیانہ کھیل ایک بہت بڑے ہجوم کے دائرے میں ہو رہا تھا۔ تماشائی جبرود کے خوف کے سبب صرف کتوں کو ہی داد دے رہے تھے۔ خود جبرود کا وحشی پن بھی عروج پر تھا۔ وہ کتوں کی ہمت بڑھانے کے لیے انہیں چلا چلا کر ہچکا رہا تھا، اور کتوں کے منہ سے بہتے کف کی طرح اس کی رال بھی فرتے جوش سے بار بار ٹپک رہی تھی۔ جب کوئی کتا ریچھ کو گہرا زخم لگانے میں کامیاب ہو جاتا تو جبرود کی حالت مزید ہیجانی ہو جاتی، اور اگر ریچھ کی خوش قسمتی سے کوئی کتا اس کے پنجے کے تھپیڑے یا گرفت میں آ جاتا تو جبرود بے قابو ہو کر اپنے کتے اور ان کے سدھارنے والے خدمتگاروں کو گندی گندی گالیاں دینے لگتا، ان پر غراتا، چلاتا اور بالکل ہتے سے اکھڑ جاتا۔ مقابلہ اب اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور تھکن اور پیاس کے مارے کتوں کی زبانیں باہر لٹک آئی تھیں۔ لیکن شاید ایسے مقابلوں میں کتوں کو پانی کے قریب نہیں بھٹکنے دیا جاتا۔ تب ہی کتوں کے رکھوالے انہیں بار بار پانی سے دور ہانک دیتے تھے۔ ان میں وہ کتا بھی شامل تھا جسے جبرود نے رات کالے کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ دافتن ریچھ کو ایک موقع ملا، اور ایک چتکبرے کتے کی غلط چھلانگ نے اسے ریچھ کے بازوؤں کی لپیٹ میں دے دیا۔ ریچھ نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا اپنی گرفت شدید تر کر دی، اور میں نے اتنی دور کھڑے ہونے کے باوجود اس کان پھاڑ دینے والے شور میں بھی اس کتے کی ریڑھ کی ہڈی کے چٹکنے اور پھر ٹوٹ کر تڑکنے کی آواز سنی۔ کتے کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی، اور زمین پر گرتے ہی چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اسی اثناء میں ریچھ کا پنجہ پوری قوت سے لہرایا، اور کالا ہوا میں لہراتے ہوئے ہجوم کے دائرے سے باہر جا گرا، اور گرتے ہی بے سدھ ہو گیا۔ جبرود کا پارا آسمان کو چھونے لگا، اور وہ زور سے چلایا، مرنے دے اس مردار کو، کوئی ہاتھ نہ لگائے اس حرام خور کو۔ 8 میں سے 2 کتوں کو ریچھ نے مکمل پچھاڑ دیا تھا، لیکن اس سے اب بھی 6 طرفہ حملے کا سامنا تھا، اور ریچھ کے جسم سے تیزی سے بہتا خون اسے دھیرے دھیرے نڈھال کر رہا تھا۔ جبرود نے جھولتے اور ڈگمگاتے ریچھ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی۔ اس نے پاس کھڑے ڈھولکیوں کو ڈھول پیٹنے کا اشارہ کیا۔ ڈھول کی پہلی تھاپ سنتے ہی ادھمرے کتوں میں جیسے بجلی کی لہر سی کوند گئی، اور ان سب نے اپنے گھائل جسم سمیٹے اور ایک ساتھ ہی ریچھ کے شکستہ جسم پر حملہ آور ہو گئے۔ جانے کیوں مجھے اس لمحے وہ اذیت و کرب سے لہراتا ریچھ رومن دور کے ان جنگجوؤں کی یاد دلا گیا جنہیں گلیڈیٹر کہا جاتا تھا، اور جنہیں رومن بادشاہ سزا کے طور پر اسی قسم کے اکھاڑوں میں بھوکے شیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف ایک ڈھال اور نیزے کے بل پر اتار دیتے تھے۔ لیکن یہاں تو ڈھال اور نیزے کا تکلف بھی نہیں تھا۔ بالآخر ایک کتا ریچھ کے نرخرے میں اپنے خونی جبڑے گاڑنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ ریچھ کے نرخرے سے خون کا ایک فوارہ سا نکلا، اور آس پاس کئی تماشائیوں کے کپڑے سرخ چھینٹوں سے داغدار ہو گئے۔ دور سے کتے موقع پا کر ریچھ کی تھوتنی اور نکیل والے حصے کو بھنبوڑ رہے تھے۔ گلیڈیٹر ہار چکا تھا۔ زمین پر گرنے سے پہلے اس نے ایک بے کسی کی نگاہ اکھاڑے کے بے حس تماشائیوں پر ڈالی۔
اور اس کا عظیم جسہ بے دم ہو کر زمین چھونے کے لیے آخری بار جھول کر ٹھلکا۔ لیکن اس سے پہلے ریچھ کے مالک کی آنکھ سے ٹپکے 2 آنسو زمین کو اپنی آخری سلامی پیش کر چکے تھے۔ ایک زوردار دھپ کی آواز کے ساتھ ریچھ زمین پر گرا اور گرد کا ایک طوفان اٹھا۔ 6 کتوں میں سے 2 مزید شدید زخمی حالت میں ایک جانب پڑے تڑپ رہے تھے، اور باقی 4 کی حالت سے بھی ایسا لگتا تھا کہ انہیں پھر سے اپنے معمول کی حالت تک پہنچنے کے لیے ہفتوں درکار ہوں گے۔ جبروت نے فتح کا نعرہ لگایا اور ڈھولکیے نے ڈھول کی تان تیز کر دی۔ تماشائی آگے بڑھ بڑھ کر جبروت کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک نے مٹھائی کے ٹوکرے کا منہ کھولا اور ایک شاندار حریف کی موت کے جشن میں مٹھائی تقسیم کرنے لگا۔ اکرام صاحب نے رشمے سے راستہ بنایا اور مجھے کھینچتے ہوئے جبروت کے قریب لے گئے۔ نہ جانے اس شور میں جبروت کو ان کی بات سمجھ میں آئی یا نہیں، لیکن اس وقت وہ خوشی سے اس قدر سرشار تھا کہ اس نے میرے وجود کی طرف نظر بھی نہیں ڈالی اور اپنے کسی کارندے کو چلا کر راشن دینے کا کہا۔ کچھ ہی دیر میں جب ہم قلعے سے باہر نکل رہے تھے تو اکرام صاحب کے ہاتھ میں آٹے، چاول اور گڑ کے چند تھیلے موجود تھے۔ جبروت اس ہنگامے کی وجہ سے میرے دوسرے ساتھی یعنی سلطان بابا کی کمی محسوس نہیں کر سکا تھا، اور اس بات پر اکرام صاحب سارا راستہ اللہ کا شکر ادا کرتے آئے کہ چلو بلا ٹلی تو صحیح۔ میرا من اس وحشیانہ کھیل کو دیکھنے کے بعد اس قدر پزمردہ ہوا کہ میں شام تک ایک گھونٹ پانی بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکا۔ بار بار میری نظروں کے سامنے اس بے بس اور لاچار ریچھ کی وہ نم آنکھیں اور اس کا ہار کر زمین پر گرنے کا منظر آ جاتا۔ سلطان بابا بہت دیر تک مجھے یوں گمسم بیٹھا دیکھتے رہے۔ انہیں اکرام صاحب نے واپس جانے سے پہلے ساری کہانی سنا دی تھی کہ میں کیوں اتنا گمسم سا واپس لوٹا ہوں۔ مغرب کے بعد سلطان بابا تسبیح ختم کر کے میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت ہوا بالکل بند تھی اور دن کا سورج ڈھلنے کے بعد چاند ایک دوسرے تپتے سورج کے روپ میں طلوع ہونے کی تیاری میں تھا۔ انہوں نے غور سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ کیوں میاں؟ کچھ سمجھ میں آیا یہ اختیار اور بے اختیاری کا کھیل؟ آج دوپہر کو جو کچھ تم نے دیکھا وہ بھی اسی معمے کی ایک کڑی ہی تو تھی۔ میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ کیسے؟ بھئی ذرا غور تو کرو۔ وہ بے بس جانور بھی ہماری زندگی کا ایک استعارہ ہی تو تھا، اور 8 جانب سے لپکتے وہ حملہ آور، وہ مجبوریاں، جرم، گناہ اور فریب کے وہ حملے تھے جو ہم ساری عمر جھیلتے ہیں، اور ریچھ کی آخر کار وہ موت اختیار سے بے اختیاری کی جانب سے اس کا آخری سفر تھا۔ اس کے پیروں سے بندھی وہ زنجیر اور اس کی ناک میں ڈلی نکیل ہمارے معاشرے کی پابندیاں اور قانون سمجھ لو۔ کبھی کبھی یہ بیڑیاں رشتوں کی صورت میں بھی ہمیں جکڑے رکھتی ہیں۔ زندگی خود اختیاری کی ایک قسم ہے اور موت بے اختیاری ہے۔ ہاں، البتہ اس جانور اور انسان میں ایک واضح فرق ضرور ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کے اختیار کی حدیں کسی بھی مخلوق سے بہت زیادہ ہیں۔ مجھے سلطان بابا کی بات پوری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میں جانتا تھا کہ وقت آنے پر یہ معمہ بھی از خود مجھ پر کھل ہی جائے گا۔ اچانک مجھے وہ لڑکی یاد آئی جس کا ہیولہ میں 2 مرتبہ کال گڑھ آنے کے بعد دیکھ چکا تھا۔ میں نے سلطان بابا سے ذکر کیا تو وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گئے، خاص طور پر اگر یہ کسی انسانی ہیولے کا معاملہ ہے۔ اگر تیسری مرتبہ وہ شبیہ تمہیں دکھائی دے تو اس کے قریب جانے کی کوشش کرنا، لیکن یاد رہے
صحرا کا فسوں بڑا گہرا ہوتا ہے۔ عشاء کے بعد سلطان بابا اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں پھر سے اپنے نصیب کے چند ستاروں کے ساتھ اس کالی رات میں مزار کے صحن میں تنہا بیٹھا رہ گیا۔ ہماری زندگی کی زیادہ تر انہونیوں کا تعلق رات ہی سے کیوں ہوتا ہے؟ کیا دن کا اجالا بہت سے حقائق کو ڈھانپ لیتا ہے؟ حالانکہ عموماً ہم یہی خیال کرتے ہیں کہ ڈھانپنے اور پردہ ڈالنے کا واسطہ اندھیرے سے ہوتا ہے، لیکن مجھ پر تو زیادہ تر رات ہی کھلتی تھی اور دن ہمیشہ سے میرے لیے ایک دبیس پردے کا کام سر انجام دیتا رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک ہوائے دوش پر مجھے دور سے کسی بانسری کی لے کی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں تک میں اس آواز کو بھی اپنا واہمہ ہی سمجھتا رہا، لیکن پھر سلطان بابا کی کہی ہوئی بات نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ ہاں، واہموں اور سراب کا واسطہ تسلسل سے نہیں ہوتا، لیکن یہ مدھر لے تو لگاتار اور مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ میں نے مزار سے نکل کر اس ٹیلے کی جانب قدم بڑھائے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ قریب پہنچنے پر آہٹ کی آواز سنتے ہی بانسری تھم گئی اور کوئی دھیمی سی آواز میں بولا، نوری، تم ہو؟ میں ٹیلا پار کر کے دوسری جانب آ گیا۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اندازے سے آواز لگائی، میرا نام عبداللہ ہے، میں صحرا کے مزار کا نیا خدمت گار ہوں۔ تم کون ہو؟ چند لمحے دوسری جانب خاموشی رہی اور پھر ایک نوجوان لڑکا بانسری ہاتھ میں تھامے ٹیلے کی اوٹ سے باہر نکل آیا۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ اوہ، میں کچھ اور سمجھا تھا۔ نیچے آ جاؤ، میرا نام سانول ہے، میں یہیں کال گڑھ کا رہائشی ہوں، مجید مستری کا بیٹا۔ لڑکے نے صحرا کی روایت کے مطابق اپنا مکمل تعارف کروا دیا تھا اور اب میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنا نام اور مزار سے تعلق دوبارہ دہرانے کے بعد کہا، تم بانسری اچھی بجا لیتے ہو، لیکن اتنی دور ویرانے میں اور یوں آدھی رات کو؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ اور جی، میرے باپ کو میرا بانسری بجانا پسند نہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس کی طرح قلعے داروں کے ہاں مہینے بھر کی گندم اور گڑ کے بدلے نوکری کر لوں، پر مجھے غلامی پسند نہیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میں بھی تمہاری طرح کسی مزار کا مجاور بن جاؤں۔ ویسے بھی میرا یہاں دل نہیں لگتا۔ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ مجاور بن کر کیا کرو گے؟ مجاور تو بانسری بھی نہیں بجا سکتے۔ وہ بھی میری بات سن کر ہنس پڑا۔ ہاں واقعی، یہ تو ہے، پر تم مجھے کچھ دوسری قسم کے مجاور لگتے ہو۔ میں تمہیں بانسری سناؤں؟ تم نے کبھی موسیقی سنی ہے کیا؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے تک دنیا کا کوئی چارٹ ٹاپر ایسا نہیں تھا جو میرے ذاتی کلیکشن میں شامل نہ ہو۔ بیک اسٹریٹ بوائز اور وٹنی ہیسٹن کے ایلڈیز سے میرے کمرے کے شیلف بھرے رہتے تھے اور دنیا کے ہر کونے سے میرے دوست میرے لیے نئی تخلیقات بھیج کر میرا خزانہ بڑھاتے رہتے تھے۔ گھر، گاڑی، یونیورسٹی، پارٹی، کلب، ڈسکو، ہر جگہ ہر لمحہ یہ تانے میرے ساتھ ہوتی تھیں۔ سانول مجھے سوچ میں گم دیکھ کر ہچکچایا۔ اگر تمہیں پسند نہیں تو میں نہیں بجاتا۔ نہیں، تم بجاؤ۔ مجھے بانسری کی اتنی سمجھ تو نہیں، لیکن پھر بھی تمہاری لے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ سانول کا چہرہ خوشی سے چمک سا گیا۔ اس نے جلدی سے بانسری اپنے ہونٹوں سے لگائی اور ایک پرانے گیت کی تان چھیڑ دی۔ اس کی نظریں بانسری بجاتے ہوئے بھی مستقل مجھی پر جمی ہوئی تھیں،
جیسے وہ اپنی دھن کا اثر میری آنکھوں میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دنیا کا ہر ہنر، ہر فن ایک ستائش ہی سے تو متصل ہوتا ہے۔ ایسے دیوانوں کی ہر کوشش خود کو منوانے اور ہجوم میں الگ و ممتاز رہنے کی ایک پروانہ وار کوشش ہی تو ہوتی ہے۔ انسان ہمیشہ سے اپنے ہنر کی تعریف کا بھوکا رہا ہے۔ میرے ذہن میں خدا اور محبت کا ایک جملہ گونجا۔ اپنے ہنر کی تعریف کی یہی بھوک انسان کو کچھ انوکھا، کچھ الگ کر دکھانے پر مجبور کرتی ہے۔ تبھی انسان سے تاج محل جیسے شاہکار سرزد ہو جاتے ہیں۔ یہ تعریف اور سراہے جانے کا جذبہ ہم میں نہ ہوتا تو شاید ہم اب تک پتھر کے دور ہی میں زندہ ہوتے۔ انہی سوچوں میں گم میں سانول کی بانسری کی مدھر تان سن رہا تھا کہ اچانک مجھے سانول کے عقب میں کچھ دور اسی لڑکی کا سراپا لہراتے ہوئے نظر آیا۔ ہاں، وہی تھی، بڑا سا پلو لیے۔ میں ایک دم جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ سانول کے ہاتھ سے بوکھلاہٹ میں بانسری چھوٹ گئی اور گھبرا کر بولا، یا اللہ خیر، کیا ہو گیا؟